ہیں، لیکن آپ آج بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یتیم بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان یتیم بچوں کا یہاں پر عید منانا جو ہے وہ عین برکت ہے۔ یہاں پہ ان کے ساتھ عید مناتے ہیں، ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر ان میں ہمارے یتیم بچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین عبادت بھی ہے کہ ہم بچوں کی خوشیوں میں برابر شریک ہوں۔ یہ جب نماز کے لیے ہم نے ان کے نئے شلوار قمیض بنواتے ہیں ان کے سائزز کے مطابق، تو یہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کو جب ہم ان کو نالج دیتے ہیں تو ہمیں بھی خاص قسم کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ انگلی کا دن ہے اور آپ بچوں کے ساتھ اپنا دن گزار رہے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں جی ہمارے لیے ہمارے اپنے بچوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، ہم ان کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں ان کو ہر چیز جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے ان کو دیں۔ کتنے سال کے ہو؟ 5 سال کا۔ 5 سال کا۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ کیا پی رہے ہو؟ جوس۔ پسند ہے آپ کو؟ آپ کا کیا نام ہے؟ محمد۔ محمد کون سی کلاس میں ہو؟ 2 میں۔ تو آپ کا یہ بیسٹ فرینڈ ہے مینو؟ یس۔ تو کیسے کھیلتے ہو اس کے ساتھ؟ جگہ بیٹ بال۔ جی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں، تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ان بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں، ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں، اور کوئی بھی تہوار ہو ہم انہی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان زہرا راشد۔ ناظرین، سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو عید مبارک، عید کی بہت بہت مبارک۔ آج عید کا روز ہے اور سب لوگ اپنے گھر میں عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے اور مزے مزے کے پکوان کھا رہے ہوں گے، قربانی کے جانور دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آج میں عید منانے آئی ہوں دارالشفقت یعنی یتیم خانے میں عید منانے آئی ہوں یتیم بچوں کے ساتھ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ میرے ساتھ جنت والے وہ میرے ساتھ آخرت والے دن ایسے ہوگا جیسے کہ شہادت کی انگلی ایسے ساتھ ہوگی۔ تو یتیم کی کفالت کرنا ایک بہت ہی اچھی بات ہے، اور یہ بہت لوگوں کو یہ جو ظرف بہت کم لوگوں کا ایسا ظرف ہوتا ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم یتیم خانے میں موجود ہیں، یہاں پر ہم بڑھتے ہیں بچوں کی طرف، یہاں کے چیئرمین کی طرف، یہاں کے انتظامیہ کی طرف، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنی عید کیسے منا رہے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سارا جو یتیم خانہ ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ چیئرمین دارالشفقت سہیل محمود بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت عید مبارک، اور آپ کے جو ٹی وی ٹوڈے ان کے پورے سٹاف کو عید مبارک۔ خیر مبارک۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آج عید کا دن ہے اور عید کا دن لوگ اپنے گھر میں گزارتے ہیں، لیکن آپ آج بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یتیم بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ان یتیم بچوں کا یہاں پر عید منانا جو ہے وہ عین برکت ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بچے جو ہیں وہ سارا سال، اور میرا خیال ہے کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 5 سال، یہ سارا پیریڈ یہاں پہ گزارتے ہیں۔ تو جب عید کا موقع آتا ہے تو پھر ہم یہاں پہ ان کے ساتھ عید مناتے ہیں، ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر ان میں ہمارے یتیم بچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین عبادت بھی ہے کہ ہم بچوں کی خوشیوں میں برابر شریک ہوں، اور عید ہم اپنے بچوں کے ساتھ جیسے مناتے ہیں یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ ہم ان بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ سر آپ کو کیسا لگتا ہے ان کے ساتھ عید منا کے، ٹائم اسپینڈ کر کے، جب وہ بچے خوش ہوتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے بچے جو سمجھتے ہیں ہم ان کو، تو اپنے بچوں کے ساتھ عید منانا ایک بہت ہی خوشی والا موقع ہوتا ہے، اور ان بچوں کی خوشیوں میں ہم ان کے ساتھ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ اس عام دنوں میں تو ان کی اسکولنگ
اور ان کا سارے فوڈ وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ایسے موقع پر جب عید کا موقع ہو تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنی اور اس کے بعد پورا دن جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں. ان کی خوشیاں ہماری خوشی ہیں اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ہی جس طرح یہ خوش ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں ہم. تو سر اس عید کے موقع پہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ کوئی نئے کپڑے، کھانا وغیرہ کس طرح سیلیبریٹ کیا جاتا دن؟ یہ جب نماز کے لیے ہم نے ان کے نئے شلوار قمیض بنواتے ہیں ان کے سائزز کے مطابق، اور یہ عید والے دن کا علیحدہ لباس ہوتا ہے، ٹرو والے دن علیحدہ لباس ہوتا ہے. 2 ڈریسز ملتے ہیں. جی ہاں جی ہاں. اور ظاہر ہے کہ قربانی کو بھی یہ خود دیکھتے بھی ہیں. قربانی والے جانور جو یہاں پہ آتے ہیں جن کی ہم قربانی کرتے ہیں ان کو بھی یہ ان کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں. کوئی بلوچستان سے، کوئی پختونخوا، کوئی گلگت بلتستان. تو یہ پوری ملک کے مختلف حصوں سے یہ بچے آتے ہیں. تو یہ ان کو اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو یہ عید کا تہوار ہے وہ کس طرح منایا جاتا ہے. تو یہ خوش بھی ہوتے ہیں اور ہمیں بھی ان کو جب ہم ان کو نالج دیتے ہیں تو ہمیں بھی خاص قسم کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی انگلی کے ساتھ یہ انگلی. بالکل سر، بہت ہی یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا شرف بخشا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ ٹوٹل بچے کتنے ہیں؟ یہاں پہ جو 200 کے قریب بچے ہیں، اور یہ بچے کی تعداد بڑھتی بھی رہتی ہے، کم بھی رہتی ہے، لیکن ایوریج 200 بچوں کی کفالت یہاں پہ ہوتی ہے، جس میں رہنا، کھانا پینا، تعلیم، صحت اور دینی تعلیم یہ سارا ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی جس وقت بھی ان پہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی خدشہ ہے وہ سارا دارالشفقت برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تو ان کا میڈیکل چیک اپ کب ہوتا ہے؟ کتنے عرصے بعد کیا جاتا ہے؟ نہیں، میں یہاں پہ ہماری ڈسپینسری ہے جس میں ایک صبح کے وقت ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور ایک شام کو لیڈی ڈاکٹر آتی ہے، اور یہ ساری فیسیلیٹیز 24 آورس ہیں. اور یہ کوئی اس میں ٹائمنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں. یہ 12 گھنٹے کے حساب سے ڈاکٹر اور جو ان کے عملہ ہے وہ ہر وقت یہاں پہ موجود ہوتا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو زیادہ تر بچے ہیں ان کے کیا والد اور والدہ اور والد دونوں نہیں ہیں، یا پھر کسی نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یا اس طرح کر کے کیا ہو گیا؟ یہ دیکھیں، یتیم کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، یا باپ نہیں یا ماں نہیں. اور یہ ان کو مسکین اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں جب کوئی زلزلہ یا کوئی اس قسم کا کوئی سیلاب کی کیفیت ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت لوگ جو ہیں ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگوں کی یہاں پہ جو بچوں کی زیادہ تر تعداد آتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو زیادہ تر جو بچے ہیں ان کے والدین نہیں ہیں، اور ان کو کوئی ان کے رشتہ دار لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کیئر ماں باپ کر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ لائقین نہیں کر پاتے. تو وہ پھر یہاں پہ آتے ہیں. ہم باقاعدہ ان کا انٹرویو بچوں کے کر کے دیکھ کے کہ یہ واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، ہم ان کو یہاں پہ داخل کر لیتے ہیں. پھر ان کی تعلیم اور جب تک وہ پڑھنا چاہے، اور وہ بچے ظاہر ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی فوج میں جانا چاہے، کوئی CSS کا امتحان دینا چاہے، تو ہم ساری سروسز اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. سر اب لاسٹ پہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عید کے موقع پہ وہ دیکھ رہے ہیں جن کے گھر میں کوئی ایسے یتیم بچے ہیں جن کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کو کوئی پیغام؟ ان سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ یتیموں کا خیال کریں، اپنی عید کی خوشیوں میں جو یتیموں کو بھی، مسکینوں کو بھی شامل کریں، اور اسی طرح
ان بچوں کا خیال کریں جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی نیکی کا کام ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور اس دارالشفقت جو کہ انجمن حمایت اسلام کا ایک ادارہ ہے, اس کو علامہ سر محمد اقبال نے بھی ہیڈ کیا ہوا ہے, 3 دفعہ وہ اس کے صدر رہے ہیں. تو میری یہی اپیل ہے لوگوں سے, دوستوں سے, اپنے عزیزوں سے اور پاکستانیوں سے کہ اس ادارے کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں. یہ مدد انڈائریکٹلی ان کی اپنی مدد ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ سیکرٹری دارالشفقت موجود ہیں طیب رضوی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. سر کیسا لگ رہا ہے, آج عید کا دن ہے اور آپ بچوں کے ساتھ اپنا دن گزار رہے ہیں؟ ہمارے بچے جو ہیں جی ہمارے لیے ہمارے اپنے بچوں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. ہم ان کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. ہم ان کو کوشش کرتے ہیں ان کو ہر چیز جو ان کی ضرورت کے مطابق ہے ان کو دیں. عید ہو, بقرعید ہو یا نارمل ڈے ہو, ان کا جوتی, کپڑا, ایجوکیشن. اور اب آپ کو جو مزیدار بات ہے کہ میں آپ کو انفارم کروں کہ یہ ادارہ ویسے تو 150 سال پرانا ہے, لیکن دس از فار دی فرسٹ ٹائم کہ ہم نے ان بچوں کے لیے کمپیوٹر کلاسز شروع کی ہیں. اب ہمارا ہر بچہ کمپیوٹر لٹریٹ ہے. ہم نے جو اس سال کے اندر جو میں نے اور چیئرمین صاحب نے جو پرپوز کر کے جو ایفرٹس کی ہیں اس کے مطابق دس از دی فرسٹ ٹائم دیٹ دی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ ہنر مند ہے. آج اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہے, وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, کیونکہ میں ان کو معاشرے کا یوزفل حصہ بنانا چاہتا ہوں. کیونکہ اس کے علاوہ ہم اسے میٹرک بھی کرا رہے ہیں اور دینی تعلیم بھی دلواتے ہیں. اگر کوئی بچہ حفظ کرنا چاہے تو ہم اسے وہ بھی کراتے ہیں. اچھا سر, بچے تو اتنے سارے ہیں لیکن بچوں میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے دور نہیں رہ پاتے, روتے ہیں, ان بچوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں آبویسلی آپ اس بات کو سمجھتی ہوں گی کہ وہ اس پرابلم میں تھے تو اس وجہ سے یہاں تک آئے. تو لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہی پیار دیں جو ایک ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. ہماری مدر جو ہے آپ کو ان سے ملواتے ہیں, وہ بھی دن رات اس میں ایفرٹ کرتی ہیں, دن رات اس میں کوشش کرتی اچھا ہیں. سر, آپ پروفیشن سے تو لائر ہیں لیکن آپ نے اپنی زندگی اس میں کیوں لگائی, اس کام میں کیوں لگائی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ بہت بڑا آنر ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ پاک یتیموں کی کفالت کا کتنی دفعہ کہتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بلیسنگ ہے کہ میں ان کے ساتھ کوئی ٹائم گزارتا ہوں, ان کی کوئی بہتری میں کچھ نہ کچھ اپنا رول پلے کر سکتا ہوں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ مینو. مینو. کتنے سال کے ہو؟ 5 سال کا. 5 سال کا. اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ کیا پی رہے ہو؟ جوس. پسند ہے آپ کو؟ مجھے بتاؤ یہاں پہ جو ہے وہ کتنی دیر سے رہ رہے ہو؟ 5 سال کے بعد. 5 سال سے کے بعد؟ تو ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ 5 سال کے ہو, تو آپ 5 سال کے بعد کیسے رہ سکتے ہو؟ کھیلتے ہو یہاں پہ؟ دن کھیلتے ہوں, رات کو کھیلتے ہو, دن میں نہیں کھیلتے؟ نہیں. اچھا آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے ان میں سے, مجھے بتاؤ کون ہے بیسٹ فرینڈ؟ کون ہے؟ کون ہے, کون ہے آپ کا بیسٹ فرینڈ؟ یہ آپ کا بیسٹ فرینڈ, اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام دیدار. کیا نام ہے؟ دلگدار. اچھا مجھے یہ بتاؤ پورا دن کیا کرتے ہو, کون سی کلاس میں ہو؟ مچھلی. نرسری میں ہو. اچھا پورا دن کیا کرتے ہو؟ کھانا پینا, سونا پینا, واش روم کرنا, پوتی کرنی. اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ اس کے بعد کھیلنا پینا. اچھا تو کھانے میں کیا کھاتے ہو؟ کیا کھاتا ہوں؟ روٹی اور چاول. روٹی اور سالن, چاول نہیں کھاتے؟ چاول بھی کھاتا ہوں. کوئی ان میں سے بچہ ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے؟ کالی چلی. کون؟ کالی چلی. کالی. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ محمد. محمد. محمد کون سی کلاس میں ہو؟ 2 میں. تو آپ کا یہ بیسٹ فرینڈ ہے مینو؟ یس. تو کیسے کھیلتے ہو اس کے ساتھ؟ چیز کا بیٹ بال. اچھا چیڑی چکا بیٹ بال. اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کا کیا نام ہے؟ ابو بکر. ابو بکر. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد حسین. اچھا مجھے یہ بتاؤ کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 3. ادھر آ جاؤ نا, ایسے آ جاؤ. 3 کلاس میں ہو. مجھے کیا کھاتے پیتے ہو؟
चावल सब कुछ मिलता सब कुछ मिलता है। और रहते कहाँ पे हो? है, यहाँ ही रहते हैं। नहीं, यहाँ पे कहाँ पे? कौन कौन सा वाला रूम है आपका? ये वाला रूम है, वो वाला रूम है? अच्छा, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कैसे, जो आपकी मदर्स हैं, आपकी जो मामा है, वो यहाँ पे कैसा आपके साथ रहती हैं? अच्छी रहती हैं? जो चीज़ मांगते हो मिलती है? यस अच्छा, कोई बच्चा तंग तो नहीं करता? नो यहाँ पे सर हैं और बाकी लोग कैसे रहते हैं आपके साथ? ठीक अच्छे रहते हैं? यस खुश हो आप लोग? बताओ क्या? हाँ, लगवा के दिए कौन कौन से झूले? वो देखो, उधर देखो कैमरे में, कौन कौन से झूले लगवा के दिए? स्लाइड है और वो पिंक और स्लाइड पिंक और स्लाइड झूला भी खेलते हो उस पे? यस अच्छा, कौन सा कह रहे हो? ऊपर जो वो भी खेलते हो? अच्छा, वो भी खेलते हो। अच्छा, तो मुझे बताओ कि इन आपको ये लोग पसंद हैं? यस इनके साथ रहना चाहते हो? यस इनको छोड़ के तो नहीं जाओगे? नो नाज़रीन, हमारे साथ एक हॉल की मदर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ईद का दिन है और ईद के दिन जाहिर है हर एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ ईद गुजारता है, तो यहाँ पर आपके पास आपके बच्चे मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी ड्यूटी है और ड्यूटी के साथ साथ हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए भी ये काम करते हैं, तो हम खुशकिस्मत हैं कि हम इन बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं और कोई भी त्यौहार हो हम इन्हीं के साथ ही स्पेंड करते हैं। जी। तो किस तरह से गुजारा जाता है आपका दिन? अब जैसे आज का दिन कैसे गुजारा जा रहा है? मोस्टली तो हम इदारे में रहते हैं, लेकिन इनकी अच्छी एक्टिविटी होती हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो इनको फैसिलिटेट करते हैं, इनको हर सूरत में करते हैं, जैसे कपड़े अच्छे देते हैं, फिर उनको खाने पीने की चीज़ें अच्छी यहाँ प्रोवाइड करते हैं और अच्छा गुजारा हो जाता है इनका। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चे कैसे हैं? बच्चे आपके साथ अटैच हो गए हुए हैं? जी बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मतलब मेरे अब अपने बच्चे जो हैं वो मैं इग्नोर कर देती हूँ और वो मुझे कहते हैं कि आप हमारी मामा नहीं हैं, आप हमारी आंटी हैं। और ये जो बच्चे हैं इनके साथ चूँकि हम 12 घंटे रहते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कभी कभी, तो इनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट बहुत तो ज़्यादा। यहाँ पर जो बच्चे हैं ये कैसे ज़िद्दी हैं और इमोशनल हैं, किस तरह के बच्चे हैं? डेफिनेटली जब आपके अपने पेरेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ छोड़ जाते हैं तो बच्चा एग्रेसिव तो होता ही है ना, कोई भी हो, इंसान है, जानवर हो जाता है ये तो फिर इंसान है, तो वो थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करते हैं, लेकिन आप उनको फिर टैकल कर लेते हैं? जी बिल्कुल प्यार देते हैं उनको, उनकी केयर करते हैं, उनसे अच्छी बातें करते हैं ताकि वो बच्चा यहाँ एडजस्ट हो जाए, लेकिन हो जाते हैं, ज़्यादा इतना तंग नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं। जाहिर है बच्चे हैं छोटे और इस एज के बच्चे तो ज्यादा तंग। तो हमारी ड्यूटी है ना ये इनके लिए। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि आपके अपने भी बच्चे हैं, तो हम जब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि ऐसे यतीम खाने छोड़ जाना, ऐसे मतलब एक बिल्कुल यतीम, तो कैसी फीलिंग्स आती हैं और वो माँ बाप जो ऐसे बच्चों को छोड़ जाते हैं? एक्चुअली ना मैंने भी 15 साल अपने बच्चों को पाला, मेरे बच्चे भी ऑर्फन ही हैं, 4 बच्चे हैं मेरे। हाँ, मैंने 15 साल उनके लिए शादी नहीं की, तो मुझे तो इनसे ज़्यादा इसलिए अटैचमेंट है क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी हैं। तो डेफिनेटली जब आप उनको इग्नोर करते हैं, पेरेंट्स हों भी, कईयों के तो पेरेंट्स हैं सिंगल पेरेंट्स हैं, जैसे वो भी उनको नहीं देखभाल कर सकते, तो फिर बच्चे ज़्यादा मेरे ख्याल से शाउट आउट करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो लेकिन हम उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, उनको टाइम देते हैं। बच्चे टाइम, कोई भी हो ना इंसान, कोई भी, वो आपसे टाइम मांगता है, तो हम उनको टाइम देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं, तो बच्चा जो है हमारे साथ एडजस्ट हो अच्छा, जाए। कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ आप ज्यादा ही अटैच हो? मेरे सारे बच्चे मेरे साथ अटैच है। वो होता है ना कोई जिसका ज्यादा प्यार हो? नहीं, मुझे सारे इक्वल लगते हैं और इक्वली प्यार सब। मोस्टली ना जिनके पेरेंट्स होते ही नहीं है ना, मुझे ज्यादा उनसे अटैचमेंट होती है। जैसे 2 भाई हैं, उनकी ना मदर है ना फादर है, मुझे ज्यादा उनसे अट्रैक्शन होती है कि इनका तो कोई भी नहीं है ना, तो अगर हम भी इनकी केयर नहीं करेंगे तो ये भी कहाँ करें। अच्छा, मुझे बताएं कि लोगों को क्या पैगाम देंगी? मैं यही पैगाम दूंगी कि अगर आप सिंगल पेरेंट्स हैं तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चों की टेक केयर खुद करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद करें। अगर आप नहीं कर सकते तो उनसे कोई काम शाम, जैसे लोग अपने बच्चों को काम पर डाल देते हैं, वहाँ ना भेजें, आप हमारे यहाँ यतीमखाने में दारुल शफ़क़त में उनको दाखिल करा दें ताकि वो अपनी स्टडी मुकम्मल करें। यहाँ हर चीज़
प्रोवाइड करते हैं ये लोग। स्टडी होती है, इनको खाने पीने की, इनको कपड़े की, रिहाइश की, हर तरह की सहूलत देते हैं। तो काइंडली जो है ना उनसे दरखास्त है कि बच्चों को काम पर ना डालें, आप दारुशफ़क़त में भेज दें बच्चों को, हम उनको देख लेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद ज़फ़र मौजूद हैं। ये जब सिर्फ एक दिन के थे तब ये यहाँ लाए गए थे और यहीं पर ये पले बढ़े, पढ़े लिखे, इनकी शादी हुई और यहाँ पर ही ये दर्जी का काम करते हैं, बच्चों के कपड़े स्टिच करते हैं और सारी ज़िंदगी यहाँ पर ही रहे हैं। जी, तो नाज़रीन, आज ईद के मौके पे हम भी दारुल शफ़क़त यतीम खाने में मौजूद थे और हमने भी आज अपना ईद का दिन यहाँ पे गुजारा, बच्चों के साथ गुजारा, देखा कि ये लोग अपना ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। और हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ ईद गुजारते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर अकेले ईद गुजारते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि कोई भी आपके घर में भी अगर कोई यतीम बच्चा है या कोई ऐसा इर्द गिर्द देखते हैं तो उसको दारुल शफ़क़त में भेज दें, ना कि उसके साथ बुरा सलूक करें। और जो भी अपने डोनेशंस हैं, जो भी आपने ज़कात देनी है, वो ऐसे इदारों में दे ताकि बच्चों के ऊपर लगें और उसका सवाब अल्लाह आपको दे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।